اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو روزے کی وجوب کی شرائط میں چل رہی تھی کہ وہ کون سی شرائط ہیں کہ اگر وہ ہوں گی تو تب روزہ واجب ہے، ورنہ وہ روزہ واجب نہیں ہے۔ تو انہی میں ہماری گفتگو تھی۔ آج جس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے کہ روزے کی وجوب کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان بے ہوش نہ ہو۔ اگر کوئی بے ہوش ہے تو اس سے روزہ واجب نہیں ہوتا، اور بے ہوشی کی حالت میں یا جنون کی حالت میں، یعنی کوئی مجنون ہے یا بے ہوشی کی حالت میں کوئی روزے یا نمازیں چھوٹ گئی ہیں، یا کسی کے جنون طاری تھا اور جنون کی حالت میں جو مجنون شخص تھا اس سے کوئی نمازیں یا روزے قضا ہو گئی ہیں، یعنی چھوٹ گئے تھے، یا اسی طرح بچے سے جو روزے وغیرہ چھوٹ جاتے ہیں یا نماز وغیرہ وہ جو ان سے چھوٹتی ہے، یا اسی طرح کافر شخص سے جو نماز روزے رہ جاتی ہیں، ان چیزوں کی بعد میں قضا بھی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر بے ہوشی کی حالت میں کسی سے نماز روزے رہ گئے، یا اسی طرح جنون کی حالت میں بچے سے، کافر اصلی سے، تو جو چیزیں نماز روزے رہ گئے ہیں تو وہ واجب بعد میں ان کی قضا واجب نہیں ہوتی۔ مثلا کافر شخص ہے، وہ اسلام قبول کر لیتے، ضروری نہیں ہے کہ وہ پیچھے سارے جو ان پہ بلوغت کے بعد کے ایام سے وہ ان کی قضا کرے، قضا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مجنون ٹھیک ہو جاتا ہے اور صاحب عقل بن جاتا ہے، صاحب شعور بن جاتا ہے، تو اس پر بھی جنون کی حالت میں جو نماز روزے رہ گئی ہیں ان کی قضا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح بے ہوشی کی حالت میں کوئی شخص کومے میں تھا اور کومے میں اس پہ اس سے نماز یا روزہ جو چیزیں رہ گئی ہیں تو ان کی قضا بعد میں ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر وقت کے اندر آ جاتا ہے، مثلا 3 بجے کومے والے شخص کو وہ افاقہ ہوتا ہے، یا جو بے ہوش تھا اسے ہوش آ جاتا ہے، تو اب کیونکہ نماز کا وقت باقی ہے، مثلا 3 بجے دن کو اسے ہوش آتا ہے، تو ابھی اس کے پاس وقت باقی ہے نماز پڑھنے کا۔ اب اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، مثلا 6 بجے تک جو مغرب ہے اس سے پہلے نماز نہیں پڑھتا، تو اس کی قضا اس پر واجب ہوگی۔ لیکن جو اس بے ہوشی کی حالت میں جو چیزیں رہ گئی ہیں نماز روزے، وہ ان سے واجب نہیں ہوگا اگر عمدن اختیاری طور پر وہ چیزیں نہیں تھی تو لہٰذا ان لوگوں پر قضا واجب نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہم نے چند کسی مریض سے رہ جاتے ہیں روزے مرض کی وجہ سے، اب اس نے قضا کرنے ہیں، یا کسی خاتون سے مخصوص ایام میں کچھ روزے رہ جاتے ہیں تو ان کی قضا کرنی اس نے، یا حاملہ خاتون ہے، یا مرضع ہے جو دودھ پلا رہی ہے، ان سے اگر کچھ روزے قضا ہو جاتے تو انہوں نے قضا کرنے ہیں۔ لیکن یہ جو چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں، بے ہوش ہونا، جنون، یا کفر کی حالت میں جو روزے رہ گئے، یا بچے سے کچھ روزے جو اس نے روزے نمازیں نہیں پڑھی، تو ان چیزوں کی قضا نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا بے ہوش ہونا ایک شرط ہے۔ اب اگر کوئی شخص اذان صبح سے پہلے وہ بے ہوش ہو گیا، اذان صبح سے پہلے کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا، اور اس نے بے ہوشی کی وجہ سے کوئی نیت بھی نہیں کی تھی، اور پھر دن کو اسے ہوش آ گیا، تو اب اس آدمی پہ روزہ واجب نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اذان صبح سے پہلے روزے کی نیت وہ نہیں کر سکا، اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا، اور مثلا اس سے ہوش آیا مغرب کے بعد، یا مغرب سے پہلے اس سے ہوش آ گیا، تو اب اس دن کا روزہ اس پر نہیں تھا، اور بعد میں اس کی قضا بھی اس پر نہیں ہے۔ اذان صبح سے پہلے وہ بے ہوش ہوا، اس نے قضا بھی نہیں کی تھی، اور دن کو اگر وہ اسے ہوش آتا ہے تو اس دن کا روزہ بھی اس پر نہیں ہے، اور اس دن کی قضا بھی بعد میں اس پہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ بے ہوشی کے عالم میں اس سے روزہ وہ چھوٹ گیا ہے۔ یہ وہ صورت ہے اگر وہ اذان صبح سے پہلے بھی ہوش ہوتا ہے۔ تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آدمی صبح نیت کرتا ہے روزے کی اور دن کو بے ہوش ہو جاتا ہے، یعنی پھر بعد میں بے ہوش ہو گیا، اور اس سے ہوش آیا دن کو کسی ٹائم ہوش آ گیا۔ اب دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ بے اختیاری میں وہ بے ہوش ہوا ہے، ویسے عام روٹین میں چل رہا تھا اور اس میں وہ بے ہوش ہو گیا، کسی بھی وجہ سے غیر اختیاری صورت میں وہ بے ہوش ہوا ہے۔ تو اب یہ کرے گا کہ بے ہوش ہوا، مثلا 1 بجے بے ہوش ہوا اور 3 بجے اسے پھر ہوش آ گیا، 2 گھنٹے کے لیے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اب اس پر کیا ہے،
اس پر یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر، احتیاط لازم کی بنا پر اس دن کا روزہ مکمل کریں، اور پھر بعد میں قضا بھی، یعنی اگر اس کو یہ مکمل نہیں کرتا، یعنی اگر اس کو مکمل نہیں کرتا تو بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے گی، اگر یہ اس نے اس کے بغیر اختیاری طور پر اس سے وہ بے ہوش ہوا ہے تو۔ لیکن بعض اوقات اختیاری طور پر کوئی بے ہوش ہوتا ہے۔ اختیاری طور پر مراد یہ ہے کہ مثلا اس نے خود آپریشن مثلا دن کو کروایا، کسی ڈاکٹر کے پاس کیا، تو ڈاکٹر نے اسے وہ بے ہوش کیا، وہ بے ہوش ہو گیا، تو آپ گویا کہ مقدمات اختیاری تھے بے ہوش ہونے کے، تو اب یہ بے ہوش ہو گیا اور بے ہوشی کے عالم میں مثلا 1 سے لے کر 3 بجے تک یہ بے ہوش رہا، تو اب اس صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ روزہ بھی پورا کرے اور بعد میں اس کی قضا بھی کرے۔ دیکھیں، غیر اختیاری طور پر اگر یہ بے ہوش ہوا تھا اور پھر اسے ہوش آیا تھا 2-4 گھنٹوں کے لیے، 5 گھنٹوں کے لیے غیر اختیاری طور پر، تو پھر اس پر یہ ہے کہ اسی کو مکمل کریں، اسی دن کے روزے کو۔ اگر مکمل نہیں کرتا تو پھر بعد میں قضا کرے۔ لیکن اگر اختیاری طور پر وہ بے ہوش ہوتا ہے تو پھر کیا ہے، اس کو بھی مکمل کرے اور بعد میں اس کی قضا بھی کرے، کیونکہ یہ درمیان میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ تو لہٰذا یہ ایک شرط ہے روزے کے وجوب کی شرط میں سے ایک شرط ہے کہ بے ہوشی طاری نہ ہو۔ اگر بے ہوشی طاری ہے، مثلا اذان صبح سے پہلے اور نیت بھی نہیں کی تھی، تو اب اس پر روزہ نہیں ہوگا اور اس کی قضا بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر دن کو کسی ٹائم بے ہوش ہوتا ہے تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں کہ یا غیر اختیاری طور پر بے ہوش ہوا ہے انسان، یا اختیاری طور پر بے ہوش ہوا ہے اور اس نے پہلے نیت بھی کی تھی صبح ٹائم روزے کی، تو اب یہ 2 آپشن ہیں۔ اگر غیر اختیاری طور پر ہے تو جب اسے ہوش آئے گا اسے مکمل کرے، اگر مکمل نہیں کرتا تو بعد میں قضا کرے، اور اگر اختیاری طور پر اس کے بے ہوشی اس پہ طاری ہوئی ہے تو پھر یہ جب ہوش میں آئے گا تو یہ مکمل بھی کرے گا اسے اور بعد میں اس کی قضا بھی کرے گا۔ لہٰذا شرائط میں سے، روزے کے وجوب کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ بے ہوش نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور شرط ہے کہ اس کے لیے مشقت کا باعث نہ ہو، اس قدر زیادہ مشقت نہ ہو اس پر کہ وہ اس کا متحمل نہ ہو اور اس سے روزے کی حالت میں اس کو برداشت کرنا۔ مثلا عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مشقت طلب کام کرتے ہیں، مزدور ہے، دیہڑی دار لوگ ہیں، جو اسی دن کماتے ہیں اور وہی کھاتے ہیں اور ساتھ روزہ رکھتے ہیں، تو روزہ انتہائی مشکل ہے ان کے لیے۔ اب ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا یہ روزہ اس دن کا چھوڑ دیں یا مزدوری چھوڑ دیں، کیا کریں؟ دیکھیں، اس کی چند صورتیں نکلیں گی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر یہ مزدور آدمی جو مشقت طلب کام کر رہا ہے، محنت زیادہ ہے، سخت کام ہے، اگر تو یہ مزدور یہ کام کر سکتا ہے کہ اس کا متبادل کوئی اور کام ڈھونڈے، مثلا ایک کام ہے جو سخت ہے، محنت طلب، اس میں محنت زیادہ ہے، مشقت زیادہ ہے، اس میں اس کا خون پسینہ زیادہ ہے اور مشقت زیادہ اٹھانا پڑتی ہے کسی کام میں، لیکن یہ رمضان کے مہینے میں اس کا کوئی متبادل اور تلاش کر سکتا ہے کام جس میں ساتھ کماتا بھی رہے اور اتنا مشقت والا کوئی کام بھی نہ ہو۔ اگر یہ متبادل کام ڈھونڈ سکتا ہے کہ اس میں زیادہ پسینہ اس کو نہیں آتا، زیادہ پہلے کی طرح اس میں مشقت نہیں آتی، اگر متبادل کام کوئی اور تلاش کر سکتا ہے اور اس متبادل کام کے ذریعے یعنی وہ کام بھی کرتا رہے اور ساتھ روزہ بھی رکھے، روزہ بھی ساتھ رکھ سکتا ہو، تو پھر وہ کوئی اور متبادل اس کا کام تلاش کرے، وہی جو پہلا کام سخت تھا اسے چھوڑے، متبادل کام تلاش کرے اور اس کے ساتھ پھر روزہ بھی رکھے۔ یہ پہلی صورت ہے کہ اگر متبادل کام وہ تلاش کر سکتا ہے تو متبادل کام کی طرف ہے کہ جس میں محنت مشقت کم ہے اور ساتھ روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اگر متبادل کام نہیں ملتا، متبادل کام نہیں ملتا اس سے، وہی مشقت والا کام ہے، کرے گا تو وہی کرے گا، تو اب یہ دیکھیں کہ اگر اس کے پاس کوئی اتنا مال یا دولت، کچھ پیسے جمع پونجی اتنی ہے اس کی کہ رمضان یہ آسانی سے گزار سکتا ہے، رمضان کا خرچ اخراجات گھر والوں کا اپنا یہ اٹھا سکتا ہے، تو اسے یہ کرنا چاہیے کہ وہی جو مال جمع ہے اسی مال سے رمضان گزارے اور اس رمضان میں وہ کوئی کام نہ کرے گھر بیٹھے، اگر اس کے پاس وہ جمع پونجی ہے کہ جس سے وہ آسانی سے رمضان گزار سکتا ہے تو اسی پہ کام کرے، تو یہ رمضان گزارے اور کام نہ کرے۔ یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی متبادل کام بھی نہیں ہے کہ جس میں محنت کم ہے اور کوئی جمع پونجی بھی اپنی نہیں ہے پیسے کہ وہ آسانی سے رمضان گزار سکے، تو اب اس صورت میں اگر اس کے لیے ممکن ہے کسی سے قرض لینا کہ آسانی سے قرض کہیں سے مل سکتا ہے اور جو کہ بعد میں وہ ادا بھی کر سکتا ہے، تو یہ قرض لے
اور اس قرض سے یہ رمضان گزارے گھر بیٹھے، اور پھر بعد میں اس کا قرض ادا کر دے. یہ تیسری صورت. لیکن اگر یہ تینوں صورتیں نہیں ہیں، اس کے پاس متبادل کام بھی نہیں ہے، اس کے پاس اپنی جمع پونجی بھی نہیں ہے، اور کسی سے قرض بھی نہیں مل رہا، تو اب یہ کیا کرے؟ اب یہ کرے کہ یہ روزہ رکھے اس دن کا، اور پھر یہ کام کرتا رہے. جب یہ دیکھے کہ یہ شدید غلبہ پیاس کا آ رہا ہے، شدید کمزوری ہو رہی ہے، مشقت آ رہی ہے، تو اس وقت ضرورت کی مقدار تک وہ کھا پی لے، جتنا وہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اس کی کمزوری دور ہو سکتی ہے، مشقت ختم ہو سکتی ہے. ضرورت کی مقدار تک کھا لے، ضرورت کی مقدار کا پی لے. پیٹ بھر کے نہ کھائے، پیٹ بھر کے نہ پیے، ضرورت کی مقدار کا کھائے، ضرورت کی مقدار کا وہ پانی پیے، اور پھر اس کے بعد اس کو قضا بھی کرنا پڑے گی. تو لہٰذا یہ 4 آپشن ہیں ان کے پاس. ہاں، اگر اس کے لیے ممکن ہے کہ قصر کر سکتا ہے، صبح قصر کر کے واپس آ جائے، مسافت شرعیہ پوری کرے اور سفر کر کے واپس آ جائے، تو پھر یہ مثلا 22 کلومیٹر سفر کرتا ہے، دور جاتا ہے، وہاں افطار کر کے واپس آ جاتا ہے ایک دو گھنٹے میں. اب اس دن کا یہ روزہ اس پہ نہیں ہوگا، تو وہ کام کرنا چاہے تو کام کر سکتا ہے. مسافر یعنی مسافر بنے، قصر کرے، قصر کر کے پھر یہ کام کرے. اگر اس طرح کر سکتے ہیں تو یہ بھی اس کے پاس آپشن موجود ہے. تو لہٰذا یہ ہے مزدور جو مشقت طلب کام کرتا ہے. اسی طرح یہ صورت ایک اور میں بھی ہم تصور کر سکتے ہیں کہ تعلیم جو طلاب ہیں، اسٹوڈنٹ ہے، کالج یونیورسٹیوں کے، سکول میں وہاں جاتے ہیں، اور وہاں رمضان کا مہینہ ہے. کیا یہ رمضان کے مہینے میں جو یہ اسٹوڈنٹ جو کالج جا رہا ہے، سکول جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، یا اس کے امتحانات چل رہے ہیں، تو کیا یہ یونیورسٹی کالج سکول جانا کہ یہ جواز بن سکتا ہے کہ روزہ چھوڑ دیں ہم؟ نہیں، یہ جواز نہیں بن سکتا کہ جو کالج جا رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، سکول جا رہے ہیں، یا اس کے امتحانات ہیں، صرف یہ جواز بن جائے کہ ہم روزہ نہ رکھیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جواز نہیں بن سکتا. تو اب یہ کیا کریں؟ اگر تو رکھ سکتا ہے، کالج جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، سکول جا رہا ہے، امتحانات جا رہے ہیں، ساتھ اگر آسانی سے روزہ رکھ پا رہے تو پھر روزہ رکھے. لیکن اگر صورتحال یوں بن جاتی ہے کہ معاملہ 2 امور میں الجھ گیا ہے، کہ یا یہ مثلا سکول جائے گا، یا امتحان دے گا مثلا، اور یا یہ روزہ رکھے گا. معاملہ ان 2 چیزوں میں. یہ روزہ رکھے گا تو وہ امتحان میں نہیں جا سکتا، اتنی مشقت ہے، اتنا مشکل ہے کہ پھر گھر بیٹھنا پڑے گا، یہ امتحان نہیں دے سکتا. اگر امتحان دیتا ہے تو پھر اس کے لیے افطار کرنا پڑتا ہے، یعنی مشکل کام ہے، تو وہ ساتھ افطاری کرے گا، تو تب امتحان دے سکتے، سکول جا سکتا ہے، کالج جا سکتا ہے، وائلا یہ نہیں جا سکتا. تو لہٰذا معاملہ 2 چیزوں میں الجھ گیا کہ یا امتحان دے گا مثلا، یا سکول جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، یا یہ روزہ رکھے گا. تو اب یہ کیا کرے؟ دیکھیں، اگر یہاں پر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ وہاں پر سکول جانا انتہائی ضروری ہے، وَإِلَّا حرج آتی ہے، کوئی مشقت تکلیف آتی ہے کہ جو عموماً قابل تحمل برداشت نہیں ہے، تو پھر یہ کیا کرے؟ تو اس صورت میں یہ ہے، یا تو یہ سفر کرے، وہی جو ہم نے صورت پیش کی کہ صبح مثلا روزہ رکھ کر چلا جائے 22 کلومیٹر، آنے جانے کا 44 کلومیٹر جہاں بنتا ہو، تو مسافر بنے، وہاں جا کر افطار کرے، روزہ پھر واپس آ جائے، اور پھر وہ مسافر قصر کیا روزہ، اس کا ابھی افطار کیا تو اس دن کا روزہ اس پہ نہیں ہے، اور پھر یہ امتحان دے، یا سکول جائے، یا یونیورسٹی جو اس نے امور ہے وہ سر انجام دے، اور پھر بعد میں اس کی قضا کر لے. یہ کر سکتے تو یہ کرے. اگر یہ سفر بھی نہیں کر سکتا تو پھر یہ وہی کرے گا جو ہم نے ابھی اس مزدور کے لیے بیان کیا تھا، کہ روزہ رکھے، اور جب یہ دیکھے کہ شدید بھوک یا پیاس کا غلبہ اس پر آ رہا ہے تو ضرورت کی مقدار کا کھا پی لے. جو دیکھے کہ جس سے ضرورت پوری ہو رہی ہے اتنی مقدار کا کھا لے، اتنی مقدار کا پی لے، اور اگر پیٹ بھر کے نہ کھائے، پیٹ بھر کے نہ پیے، ضرورت کی مقدار کا کھائے پیے، اور پھر بعد میں اس کی قضا بھی کرے. تو لہٰذا یہ صورتحال ہوگی کہ وہ اسٹوڈنٹ جو کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں، سکولوں میں جاتے ہیں، ہاں اگر ان مہینوں میں ممکن ہے چھٹیاں کرنا، سکول جا رہے ہیں، عام روٹین آسانی سے چھٹیاں مل سکتے تو چھٹیاں لے اور گھر بیٹھے. یہ اس صورت میں جب معاملہ 2 چیزوں میں الجھ جائے، یا سکول جا سکتا ہے یا یہ روزہ رکھ. اگر ممکن ہے چھٹیاں کرنا اس رمضان کے مہینے میں، کوئی زیادہ حرج نہیں ہے، وہاں پر تکلیف نہیں ہے، کوئی اتنا خسارہ وہ نہیں آتا اس وقت، تو یہ چھٹیاں کرے اور گھر بیٹھے روزے رکھے. صرف سکول یا یونیورسٹی کالج جانا یہ جواز نہیں ہوتا کہ آپ روزہ افطار کر دیں.
लिहाजा ये एक हिला है कि या सफर करें, कसर करके वापस आ जाए वो स्टूडेंट, या फिर ये है कि जरूरत की मिकदार का वो खा पी ले, रोजा रखे, और जरूरत की मिकदार का जब महसूस करे कि मशक्कत हो रही है, कमजोरी हो रही है, शदीद भूख प्यास का गलबा है, तो जरूरत की मिकदार का खा पी ले। और इसी तरह की सूरत हाल पेश आती है कि वो ममालिक जहां पर मसलन रोजे का दौरान या 18-19 घंटे या इससे भी ज्यादा है, तो वहां पर भी मसलन जो अगर तुम उनके लिए मुमकिन है, आसानी से वो रोजे रख पा रहे हैं, फिर तो ठीक है, रोजे रखें। लेकिन अगर रोजे रखना उनके लिए मुश्किल है, ये इतना दौरानिया है कि वो आसानी से नहीं रख पाते और मशक्कत उठाना पड़ती है, तो फिर ये वही इनके लिए भी वही कि सफ़र कर सकते हैं, सफ़र के जरिए कसर करें उस दिन का, और फिर बाद में इसकी कज़ा करें, या फिर उसी तरह कि ज़रूरत की रोज़ा रखें उस दिन का, और जब देखेंगे मसलन दिन को 3-4 बजे मुश्किल पेश आ रही है किसी टाइम, तो ज़रूरत की मिकदार का खा पी लें, पेट भर कर ना कोई खाए पिए, और फिर बाकी जो है इसकी बाद में कज़ा भी कर लें। तो ये है उनके लिए जहां पर दुरानिया ज्यादा है, तो ये सूरत हाल वहां पर भी पेश आ सकती है। तो अब ये जो हम मशक्कत कहते हैं, हर्ज कहते हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई आम थोड़ी सी मशक्कत हो रही, यानी चूंकि जब रोजा इस पर हमने कहा कि ये उस दिन का छोड़ दे, जरूरत की मिकदार का खा पी ले, फिर बाद में, ये तब है जब ज्यादा मशक्कत है। अगर मामूली कोई हर्ज आ रही है, मामूली कोई मशक्कत आ रही है, तो वो उसकी परवाह अमूमन नहीं की जाती, तो वो उसकी परवाह नहीं कर, यानी औकला जिसकी परवाह नहीं करते, औकला कहते इतनी जहर है, रोजा है, रोजा है, रोजे में तो भूख प्यास तो लगनी है, या थोड़ी सी भूख प्यास या थोड़ी सी मुश्किल पेशी और वो कहे कि अभी मशक्कत पेश आ रही है, खा पी ले, नहीं। यानी इस तरह की मशक्कत हो कि जो अक्लमंद अफराद की निगाह में उसकी उस एहतमाल का, नुकसान का या हरज का, वो एहतमाल दुरुस्त हो अकला की नज़र में, अक्लमंद लोगों की नज़र में, कि हाँ वाकई ये ज़्यादा मशक्क़त है, ज़्यादा मुश्किल है। वही थोड़ी बहुत हो तो वो उससे वो नहीं कर सकते कि आप अभी आप खा पी लें इस रोज़े के दौरान। तो लिहाजा ये सूरत है कि अगर मशक्क़त ज़्यादा हो, तो ये भी एक शर्त है रोज़े की कि अगर मशक्क़त पेश आ रही है तो फिर क्या करना है कि ज़रूरत की मिकदार का खा पी लें जब ज़्यादा प्यास का गलबा हो, और फिर बाद में उसकी कज़ा करें। और इसी तरह कि अगर नुकसान का खतरा है, इंसान को नुकसान का खतरा है, और अब इस पे भी वही होगा कि नुकसान वो हो कि जिसका औकला की निगाह में काबिल, यानी अमूमन वो नुकसान इस कदर है कि वो काबिल बर्दाश्त नहीं होता, इस हद तक होता है कि अमूमन उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता उस नुकसान को, और या उस नुकसान का एहतमाल इस तरह हो कि उस एहतमाल का अक्लमंद, वो एहतमाल अक्लमंद लोगों की निगाह में दुरुस्त हो, कि हाँ उनकी निगाह में हो कि वाकई ये एहतमाल ऐसा है कि ये नुकसान हो सकता है, तो ये अक्लमंद उसकी परवाह करते हूँ, उसका एतना करते हूँ, उसका उस एहतमाल को, खौफ को, नुकसान के खौफ को दुरुस्त समझते हूँ, तो फिर ये नुकसान वाली सूरत में भी यही है। तो फिर क्या करेंगे ये, फिर ये यही करेंगे कि मसलन मसलन यही है कि डॉक्टर ने कहा है उसे, डॉक्टर ने कहा कि आपको नुकसान होगा, या उस जो कि डॉक्टर का, फकत डॉक्टर का कॉल ये काफी नहीं होता। अगर डॉक्टर ने फकत कह दिया कि आपको नुकसान होगा, रोजा ना रखें, तो सिर्फ डॉक्टर का कॉल ये काफी नहीं होता कि आप रोजा छोड़ दें, बल्कि इंसान का अपना इत्मीनान और अपना अपना यकीन होता है। अगर आपको खुद इत्मीनान है, इंसान को यकीन है कि ये मेरे लिए रोजा नुकसानदेह होगा, और नुकसान भी थोड़ा बहुत नहीं है, अच्छा खासा नुकसान है, तो इस सूरत में ये रोज़ा इस पे वो नहीं होगा, अच्छा खासा नुकसानदेह है, तो फिर इस पे वाजिब नहीं है रोज़ा रखना, और इफ्तार ये कर सकता है, और फिर बाद में इसकी कज़ा करना पड़ेगी अगर इसे खुद इत्मीनान है, खुद इसे यकीन है। अगरचे मसलन डॉक्टर ने कहा है कि आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन इससे इत्मीनान है, इसे यकीन है कि नुकसान होगा, डॉक्टर की कॉल काफी नहीं होता, डॉक्टर का फकत कहना कि आपको नुकसान होगा रोजा रखने से, ये काफी नहीं होता, अपना इत्मीनान और अपना यकीन ये जरूरी होता है। अगर इससे इत्मीनान है, अगरचे डॉक्टर ने कहा है कि आप रोजा रखें नुकसान नहीं होगा, लेकिन इससे इत्मीनान है कि नुकसान होगा, इससे इत्मीनान है कि ये नुकसान होगा, तो अब ये इस पे रोजा वाजिब नहीं है, और ये इफ्तार कर सकता है, और बाद में इसकी कजा करना पड़ेगी। या इसी तरह मसलन डॉक्टर कह रहा है कि नुकसान है आपको, लेकिन इससे इत्मीनान है शख्स को कि मुझे नुकसान नहीं होना, तो अब ये डॉक्टर के कहने पे नहीं छोड़ सकता, बल्कि इससे इत्मीनान है कि रोजा रख सकते हैं, तो अब इस पे जरूरी है कि रोजा रखे, इस पे रोजा रखना जरूरी है, डॉक्टर के कहने पे फिर ये अमल नहीं कर सकता, क्योंकि इसे इत्मीनान है, इसे आपको खुद को यकीन है कि मैं रोजा रखना मेरे लिए नुकसानदेह नहीं है, तो लिहाजा ये खुद रोजा रख सकता है, इस पे रोजा रखना जरूरी है अगर इसे यकीन है कि मुझे नुकसान नहीं होगा।
تو لہٰذا یہ چیز ہے کہ عموماً یہ سوال کافی کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے ہمیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، صرف ڈاکٹر کے، ہاں اگر ڈاکٹر نے کہا ہے اور آپ کو بھی اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ ہاں نقصان ہوگا، پھر تو ٹھیک ہے۔ یعنی مراد اور معیار کیا ہے؟ آپ کا اپنا اطمینان، انسان کو اپنا اطمینان، انسان کا جو اپنا یقین ہے وہ ہے یا نہیں۔ اگر اسے اطمینان ہے کہ میرے لیے نقصان دہ ہے تو پھر وہ نہ رکھے، اور اگر اسے معلوم ہے کہ نقصان دہ ہوگا تو وہ نہ رکھے۔ لیکن اگر اسے یقین ہے، اگر اسے اطمینان ہے کہ میرے لیے نقصان دہ نہیں ہے، تو پھر اس پہ روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک یہ ہوتا ہے کہ بیمار شخص ہے، ماہ رمضان میں زوال سے پہلے وہ ٹھیک ہو گیا، بیمار شخص تھا، اس پہ روزہ نہیں تھا، اور زوال سے پہلے وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر ماہ رمضان میں زوال سے پہلے، اذان ظہر سے پہلے وہ ٹھیک ہو گیا، اور اس نے ابھی تک کوئی ایسا کام سر انجام نہیں دیا کہ جو روزے کو باطل کرتا ہو، تو اب احتیاط واجب بنا پر ضروری ہے کہ روزے کی نیت کرے، اس دن کا روزہ رکھے، اور بعد میں اس کی قضا بھی کرے۔ یہ تب ہے جب زوال سے اذان ظہر سے پہلے یہ ٹھیک ہوئے، لیکن اگر اذان ظہر کے بعد یہ ٹھیک ہوا ہے تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا یہ ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہ چند چیزیں تھیں جو ذکر کرنا ضروری تھی۔ یہ شرائط ہیں جو روزے کے وجوب کی ہوتی ہیں، اور جن شرائط کا ہونا ضروری ہوتا ہے روزے کے، یعنی وہ شرائط ہوں گی تو روزہ رکھا جاتا ہے۔ مثلا اگر بالفرض اس کو یقین ہے کہ مجھے نقصان ہونا ہے ہر صورت میں، اور پھر بھی یہ رکھ لیتے تو پھر اس کا روزہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ شرائط ہیں کہ جن کی بنا پر روزہ رکھا جاتا ہے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔